बात नहीं, ये एक खूबसूरत अकीदा है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, इस्लाम की तीसरे नंबर पर किताब और अहदीस की दुनिया में दूसरे नंबर पर किताब। पहले नंबर पर इस्लाम की किताब है कुरान मजीद फुरकान हमीद, दूसरे नंबर पर है सही बुखारी, तीसरे नंबर पर है सही मुस्लिम। इस्लाम की तीसरी किताब और बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ की यह हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते की ड्यूटी ये है कि अगर नबी पाक का कोई ग़ुलाम कहीं से भी, मशरक़ से, मगरिब से, शिमाल से, जनूब से, अरब से, अजम से, यूरोप से, बरे सग़ीर पाको हिंद से, किसी भी इलाके से, किसी भी खित्ते अर्ज़ी से नबी पाक पर पढ़े सलातो सलाम। हदीस पाक में आता है वो फरिश्ता जो नबी पाक के रोज़े मुबारका पर खड़ा है, वहीं पर रहकर खुदा की अता की हुई ताकत के साथ सुनता है। सुनने के बाद बारगाह रिसालत में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह, आपका फुला गुलाम फुला नाम का। हदीस के अल्फाज जरा तवज्जो से सुनना, फुला बिन फुला, सुभान अल्लाह, फुला बिन फुला। ये हदीस के अल्फाज ना हूँ, फ़कीर जिम्मेदार है, मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूँ। फुला बिन फुला या रसूल अल्लाह आप पर सलातो सलाम का तोहफा पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलातो सलाम का तोहफा क्या पेश कर रहा है? तोहफा आप भी बोलते रहे। अभी आपने सलातो सलाम पढ़ा ना, अस्सलातो एक बार फिर पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जी, ये तोहफा दुरूद और सलाम जो अभी हमने पढ़ा, नबी पाक के रोज़े पर जो फरिश्ता खड़ा है उसने सुना और बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ किया, फुला नाम का फुला का बेटा आप पर सलातो सलाम पेश कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे आकर नाम तो नहीं पूछा, न आपका न आपके वालिद का, मगर फरिश्ता जानता कैसे है? मैंने कहा रब ने उसे ताकत अता की है, रब ने उसकी ड्यूटी लगाई है। नबी पाक के रोज़े पर खड़ा हो जा, कोई नबी पाक पर सलातो सलाम पढ़े, तू मेरे नबी की बारगाह में पेश कर, मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर, उसके नाम से पेश कर। मैंने कहा जिसके दर के नौकर का ये इल्म है, उसके आका के इल्म का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हुजूर नहीं सुनते। मैंने कहा जिनके दर के नौकर का इतना इल्म है, पढ़ने वाला जहां से पढ़े, फरिश्ता सुनता भी है फिर जानता भी है, सुभान अल्लाह, फिर जानता भी है, नाम भी जानता है पढ़ने वाले का, वालिद का नाम भी जानता है। मिशकात पाक की सच्ची सुच्ची हदीस पाक है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं हाथ में एक किताब थी, बाएं हाथ में एक किताब थी। तवज्जो करना, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में एक एक किताब। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा जानते हो ये किताबें कौन सी हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलहु आलम। क्या कहा सहाबा ने? अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। ये सहाबा का वतीरा था, तरीका था। नबी पाक कोई बात भी पूछते तो वो कहते अल्लाह व रसूलहु आलम। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं इस जुमले से, अल्लाह व रसूलहु, एक ज़ात अल्लाह की, दूसरी ज़ात रसूलुल्लाह की। आगे फरमाया आलम, फरमाया आलम। हालांकि अरबी कानून के एतबार से आप में अगर कोई शगफ रखता हो, कारी साहब अरब में रहे हैं, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं, हर साल हमें तरावी भी सुनाते हैं। माशाअल्लाह, जिस तरह आवाज़ खूबसूरत है उसी तरह तलफ़्फ़ुज़ात खूबसूरत है, उसी तरह तजवीद खूबसूरत है। आज तो हम सुरू को देखते हैं ना कि सुर कितनी बुलंद है, सांस कितनी बड़ी है, ये ना देखा करो, देखा ये करो इल्म कितना ज़्यादा है। और उसमें तजवीद के कवानीन और कवायद किस तरह लगाकर खूबसूरत तरीके से रब का कुरान है। और माशाअल्लाह आपके इलाके को अल्लाह नेमत अता फरमाई है। कारी गुलाम शब्बीर ओवैसी साहब की सूरत में इनकी कदर करें, पढ़ाएं। वो दौर चला गया कि जब लोग शबीने पढ़ते थे तो एक रागड़ी इधर, दूसरी रागड़ी इधर, जी कुरान का हुलिया
بھی دیتے تھے۔ آج بچوں کو قرآن پڑھائیں، تجوید قرات کے ساتھ پڑھائیں، تلفظات کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ آپ کا بچہ اس دنیا میں بیٹھ کر قرآن پڑھے تو قبر میں آپ کو ثواب پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا اعلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اعلمان۔ چلو لفظ سن لو، یاد کر لو، کسی پڑھے لکھے سے چاہیں تو پوچھ لینا، ورنہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، حالانکہ گرامر کا قاعدہ ہے ذاتیں ہیں دو، ہونا چاہیے اعلمان، لیکن میں کہتا ہوں بخاری کی پوری 2 جلدیں، مسلم کی پوری 2 جلدیں، جامع ترمذی کی پوری کتاب، سنن ابن ماجہ پوری، ابو داود پوری، نسائی شریف پوری، موطا امام مالک پوری، موطا امام محمد پوری، بیہقی پوری، سنن دارمی پوری، دارمی سنن دار قطنی۔ کہیں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے کہا ہو اللہ و رسولہ اعلمان، ذاتیں دو تو سیغہ بھی 2 والا نہیں، ذاتیں 2 سیغہ واحد والا، ایک والا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سیغہ واحد والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافت، حق چاریا، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ۔ سیغہ واحد والا اور ایک والا۔ کیوں؟ وہ صحابہ جانتے ہیں ذاتیں 2 ہیں مگر دونوں کا علم ایک ہے۔ ایک ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں عالمو، اس لیے نہیں کہتے عالمان کہ اللہ رسول کا علم جدا جدا نہیں، ذاتیں بے شک 2 ہیں، حکم ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، اذن ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، اطاعت ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، اتباع ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، محبت ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، عشق ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، پیار ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، عطا ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، جود ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، رضا ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، کرم ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، علم ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں، کمال ایک ہے، ذاتیں 2 ہیں۔ امام قاضی بیضاوی نے لکھا معاملۃ اللہ معاملۃ معاملۃ الرسول معاملۃ اللہ، فرماتے ہیں اللہ کا معاملہ رسول کا معاملہ، رسول کا معاملہ اللہ کا معاملہ، جو رسول کا ہے وہی اللہ کا ہے، جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کا نہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیاتوں کا ترجمہ شارٹ کٹ کر کے آپ کو کوزے میں بند کر کے بتا دیا، مگر آپ کی سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ہے۔ چلو بزرگ جو بیٹھے ان کو رعایت ہے۔ نوجوانوں، یہ زبان کس کھاتے کی ہے؟ یورپ کے ہیرو پر بولو گے، کسی انڈین گانا سن کر بولو گے، نبی کی حدیث پر، حضور کے کمال پر اونچا بولو نا دل کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او حضور کے دیوانے پروانے بنو، سبحان اللہ۔ اے زندگیاں حضور کے نام کر دو۔ پھر دیکھو نا غازی علم الدین شہید تاش کھیل رہا تھا، تاش، پتا چلا نا کہ راجپال نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے، چھرا اٹھایا، اپنے کپڑوں میں چھپایا، اور جہاں بیٹھا تھا سیدھا چلا گیا، جا کے سینے میں گھونپ دیا، چھرے کے وار کیے، اور تم میرے نبی کو بک بک کرتا ہے، میرے نبی کی بے ادبی کرتا ہے، میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ پھر وہی غازی علم الدین داڑھی منڈواتا ہے، کھیل تاش رہا تھا، علم بھی زیادہ نہیں، لوہار کا کام کرتا ہے، پر نبی کی غیرت جو دل میں تھی، سبحان اللہ، محبت جو دل میں تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ داڑھی نہ رکھوائے تو محبت نہ ہو، بندہ پگڑی نہ پہنے محبت نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا تھا، بڑی سچی حدیث آپ کو سناؤں، نبی پاک کی بارگاہ میں پکڑ کر لایا گیا، کیونکہ حضور نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، سبحان اللہ، بے شک حضور نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ اس شریعت کے قانون نافذ کرنا حاکم کا کام ہے، لہذا اس کو لگنے تھے کوڑے، نبی پاک نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، شراب پی کے آیا ہے۔ بندہ کوڑے مار رہا تھا تو ایک دوسرے بندے نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، او اللہ تجھے ذلیل کرے، بد دعا دی۔ نبی پاک نے فرمایا چپ ہو جا، تجھے پتہ نہیں شراب پی کے ضرور آیا ہے مگر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اس کے دل میں اللہ رسول کا پیار ہے، شراب پی کے آیا ہے پر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ غازی علم الدین حضور کے گستاخ کو قتل کیا نا، جہنم سے گستاخ رسول کو، جب مقدمہ لڑا قید اعظم محمد علی جناح نے، اور جس نے پاکستان بنا کے دیا، جی
मगर कैद आजम ने अकेले नहीं बनाया। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे को पता है जबान ना नहीं बुलंदे, अगर हाथ उठवा क्या उठे सन। सुभान अल्लाह, चलो जबान हिलाओ, तो बोलो ऊंची आवाज। सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लेना आपका, तवज्जो फरमाएं। मैं मुख्तसर उस बात को समेट दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हमारे बुजुर्ग भी, उन बुजुर्गों में एक बुजुर्ग का नाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी है, दूसरे बुजुर्ग का नाम शेख मोहम्मद मुहद्दिस खचोचवी है, एक और बुजुर्ग का नाम पीर जमात अली शाह है, एक और बुजुर्ग का नाम हजरत मौलाना सफ़ीर इस्लाम अब्दुल अलीम शाह मेरठी है, जो कैद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का वालिद बुजुर्गवार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज के साथ। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों ने फरमाया कैद आजम ने मुस्लिम लीग बनाई है, हम भी इसके साथ हैं। आजकल जो मुस्लिम लीगें बनी फिरती हैं ना, ये नाम की हैं, काम की नहीं, नाम की मुस्लिम लीगें रह गई हैं। वो मुस्लिम लीग और थी, ये मुस्लिम लीगें और हैं, ये अलग बात है। उसी का नाम लेकर ये वोट भी ले, उसी का नाम लेकर ये लोगों को मुतवज्जे भी करे, नबी के कलमा पढ़ने वाले सीधे साधे मुसलमानों को अपना जियाला भी बनाए, ये अलग बात है। पर वो मुस्लिम लीग नहीं रही। उस मुस्लिम लीग में क्या होता था कि अगर गाजी अलमुद्दीन गुस्ताख रसूल को कत्ल करता है तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए मुस्लिम लीग का बानी मबानी सरबरा कैद आजम खुद जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इस मुस्लिम लीग के दौर में अगर गाजी मुमताज हुसैन कादरी गुस्ताख रसूल को जहन्नम रसीद करता है तो क्या होता है, इस मुस्लिम लीग का बानी दस्तखत करता है कि फांसी पे लटकाओ। तो बोलो ऊंची आवाज ना लो, सुभान अल्लाह। अच्छा तुस्सा अगर नहीं बोलना, मैं निकम्मा फंस गया। सुभान अल्लाह। मैंने आगे भी तकरीरें करनी है, तकरीरें करके भी आया हूँ। सुभान अल्लाह। एक मरतबा सीने का जोर लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, मजीद ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, मजीद प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का जिक्र है। बेशक। अगर आप अल्लाह का जिक्र दीवाने होकर करो कि लोग तुम्हें कहे ये दीवाने हैं, वाह, शर्म शर्मा की क्या बात है। दीवाने होकर अल्लाह का जिक्र करो। मैं अर्ज कर रहा था, उस मुस्लिम लीग का बानी गाजी अलमुद्दीन का मुकदमा लड़ता है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल आता है, कैद आजम आता है, कहते हैं इल्मुद्दीन बयानात से थोड़ा सा हेरा फेरी करे, जब वकील कहते हैं जैसे थोड़ा सा हेरा फेरी कर लेना, तू कह मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है। गाजी अलमुद्दीन ने कहा मैं कैसे कहूँ कि मैंने कत्ल भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं। जिसको रोजाना नबी दीदार कराए वो कैसे फिर हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मैं सुभान हुजूर का दीदार करूं और फिर जाऊं। हाय, सुभान अल्लाह। मैं बयानात से नहीं फिरता, फांसी चढ़ता हूँ चढ़ जाऊं, लेकिन बयानात से नहीं फिरूंगा। फरमाते हैं एक बुजुर्ग ने देखा कि कोठड़ी के अंदर जो है वो गाजी अलमुद्दीन मौजूद न था, तो उन्होंने पूछा गाजी अलमुद्दीन कहाँ गया था। गाजी अलमुद्दीन कहता है मौला अली आए थे, मुझे हुजूर की बारगाह में ले गए। वाह 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 वाह, हुजूर ने सुभान पूछा अल्लाह, गाजी अलमुद्दीन आना चाहता है या रहना चाहता है। वाह, मैंने अर्ज की हुजूर मैं नहीं रहना चाहता, आपकी बारगाह में आना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुस्लिम लीग का बानी कैद आजम आशिक रसूल का मुकदमा लड़े और यहाँ आशिक रसूल को फांसी चढ़ाई जाए। आशिक रसूल को जब भी कत्ल किया काफिरों ने किया। ये एक ऐसा दाग और धब्बा है, जिंदगी भर नहीं मिट सकेगा कि इस मुस्लिम लीग के बानी ने दस्तखत करके गाजी मुमताज हुसैन को फांसी के पंदे पे लटकवाया, आशिक रसूल को चढ़ाया। खुदा की कसम जिल्लत देख भी रहे, मजीद भी देखेंगे। और आखिरत का अजाब तो दर्दनाक भी है और सख्त तरीन भी है। बोलो जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि इन्होंने कहा, बुजुर्गों ने, कैद आजम पीछे भी हट जाए ना, हम पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे, हम पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। कैसे न कैसे ने कहा था, इन हमारे बुजुर्गों ने कहा था, मुहद्दिस कचोचवी ने कहा, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने कहा, पीर जमात अली शाह ने कहा, सफ़ीर इस्लाम मौलाना अब्दुल अली मेरठी ने कहा। इन बुजुर्गों ने कहा कैद आजम को, जो कैद आजम के पीछे थे, कैद आजम के साथ थे, अपने मुरीदीन को तलकीन कर रहे थे कि आओ कैद आजम के साथ मिल जाओ। मैंने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा अगर ये पीछे हट जाएं हम पाकिस्तान फिर भी बना लेंगे, फिर भी बना लेंगे। तो मोहतरम हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کیا سچی محبت، حضور کی سچی محبت جس دل میں ہو، بد عمل ہونا اور چیز ہے۔ شرابی ہے، شراب پی کے آیا ہے، حضور نے فرمایا اس کو گالی نہ نکالو، اس کو بد دعا نہ دو، جیسا ہے بہرحال اللہ رسول سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، غازی علم الدین والی محبت رکھو، غازی ممتاز حسین قادری والی محبت رکھو، غازی خالد والی محبت رکھو۔ جی آج فرانس کے حکمران مطلق العنان نے یہ جو اعلان کر دیا کہ میری سرپرستی اور نگرانی میں خاکے بناؤ، نبی پاک کے توہین آمیز خاکے۔ امام مالک فرماتے ہیں جس قوم کے نبی کی توہین ہو اور قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے، فرمایا زندہ ہونے کا کوئی جواز نہیں، وہ ڈوب کر مر جائے، وہ زندہ مر جائے، اس کا حق ہے، ورنہ نبی کی عزت پر آنچ نہ آنے دے۔ کیوں؟ نبی کی عزت، حضور کی عزت، حرمت یہ کائنات کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اگر یہ حضور کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو کائنات خطرے میں پڑ جاتی ہے، کائنات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حضرات گرامی، حضور سے محبت بھی کرو اور حضور کی عزت پر پہرا بھی دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ ابھی ایمان نہیں لایا، ابو قحافہ، اس نے نہ زیبا کلمہ بولا، صدیق اکبر نے تھپڑ رسید کر دیا، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، باپ کو مار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ باپ میرا ہے مگر گالی آپ کو دے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ آقا یہ تو تھپڑ مارا ہے، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گردن اڑا دیتا۔ بولو اونچی آواز، سبحان اللہ۔ کیونکہ خون کا رشتہ جہاں پر رک جاتا ہے اور دب جاتا ہے وہاں نبی کا رشتہ ابھر آتا ہے، اسلام کا رشتہ ابھر آتا ہے، یہ دبتا بھی نہیں، اسے کوئی دبا بھی نہیں سکتا۔ اسلام کا رشتہ میرے بھائیوں مقدم ہے، یہ سارے رشتے مرنے کے بعد ختم، قیامت کے دن ختم، صرف حضور کا رشتہ قائم ہوگا۔ آج جو لوگ خونی رشتوں کو تلاش کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، بڑی محنت بڑی کوشش کرتے ہیں، قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نہ باپ کو بیٹے کا پتہ، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ، نہ ماں کو بیٹی کا پتہ، نہ بیٹی کو ماں کا پتہ، نہ یار کا یار کو پتہ، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا، ہر کوئی مددگار تلاش کر رہا ہوگا اور سارے بھاگ رہے ہوں گے۔ کہاں آئیں گے پتہ ہے آپ کو؟ حضور کے جھنڈے کے لیوا الحمد کے تلے آئیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج خونی رشتے بڑے یاد آتے ہیں، نبی یاد نہیں آتے، اس دن نبی یاد آئیں گے، خونی رشتے ختم، اس دن روحانی ایمانی رشتہ یاد آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اس دن یاد آئے مگر وقت بھی نکل جائے، آج یاد رکھنا اور آج یاد کر۔ بھائی صاحب نے برسی کی ہے والدہ کی، میلاد منایا حضور کا، یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے سنیو، ہمیں پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیں اگر بڑی شخصیت، بھائی صاحب بیٹھے، یہ آپ کے علاقے کی شخصیت ہے یا کوئی اور بڑی شخصیت، کوئی وزیر بالفرض لے لیتے ہیں، وہ اگر کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، بھائی صاحب کو کہتا ہے میں آ رہا ہوں، قاری صاحب کو کہتا ہے میں آ رہا ہوں، فقیر محمد صاحب کو کہتا ہے آ رہا ہوں، کیا مطلب یہ کوئی انتظام نہیں کریں گے؟ یہ نہ گلی میں جھاڑو لگائیں گے، نہ گھر کو صاف کریں گے، نہ ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے، جی نہ ان کے لیے کھانے پکائیں گے، اور زیادہ نہیں کم از کم تھوڑا بہت انتظام کر تو لیں گے نا اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر کوئی وزیر آئے قاضی احمد سعید صاحب کے پاس، یا کوئی وزیر آئے غضنفر علی خان کے پاس، یا کوئی وزیر آئے مخدوم صاحب کے پاس، ان کی طاقت زیادہ ہے تو اس سے بڑا انتظام کریں گے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت آئے اور بندہ کوئی انتظام ہی نہ کرے، کوئی تیاری ہی نہ کرے، تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، یا تو اس شخصیت کی اہمیت نہیں دل میں، محبت نہیں دل میں، یا جس کے پاس آ رہا ہے یہ بندہ عقل سے پیدل ہے، بولو محبت سے، فارغ ہے بیچارہ، نادان ہے، بے عقل ہے، بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کون آ رہا ہے۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، کچھ لوگ وہ ہیں، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، عظیم رسول آئے تمہارے پاس، سبحان اللہ۔ لقد جاءکم، البتہ تحقیق آئے، رسول، عظمت والے رسول تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس، سبحان اللہ۔ جو کلمہ پڑھنے والے ان کے پاس، بے شک۔ تمہارے پاس آئے،
اور جو نبی کی آمد کا استقبال نہیں کرتے، دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا نبی کی اہمیت دل میں نہیں، یا پھر عقل سے پیدل ہیں بیچارے، بے عقل بے وقوف ہیں۔ سنیو کتنے خوش نصیب ہو، آمد مصطفیٰ کر جھنڈے لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، ریڈ کارپٹ بچھاتے ہو، ممبر سجاتے ہو، سٹیج بناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، جشن مناتے ہو حضور کی آمد کا۔ کیوں کہ حضور آئے تو ساری بہاریں آئیں۔ ہمیں حضور کی اہمیت کا بھی پتہ ہے اور ہم عقل مند بھی ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہودیوں کے پاس آئے، عیسائیوں کے پاس آئے، ہندوؤں کے پاس آئے۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے آئے اور تمہارے پاس آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کی آمد کا جشن منایا کریں، حضور کی یاد میں محفلیں سجایا کریں، اس سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے، حضور کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں اس کائنات کا سب سے بڑا فرض یہ ہے حضور کی عزت اور تعظیم۔ بے شک حضور کی عزت اور تعظیم۔ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے، اس تاج ور کی ہے۔ حضرات گرامی، حضور رحمت للعالمین بن کر آئے نا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ فرما دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے خوب خوب خوشیاں مناؤ، سبحان اللہ۔ تمہیں چاہیے خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ حضور سے بڑا فضل کوئی نہیں، حضور سے بڑی رحمت کوئی نہیں۔ بے شک حضور بڑے فضل بھی ہیں، حضور بڑی رحمت بھی ہیں۔ حضور تو اتنا بڑی رحمت ہے، ایک مرتبہ جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ ہمارے رحمت للعالمین ہونے کا تجھے بھی کچھ فائدہ ہوا؟ واہ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ہوا۔ میں چونکہ سید الملائکہ ہوں اپنے انجام سے ڈرتا تھا کہ شیطان خدا کا مقرب ہو کر ایسا اس کا غلط انجام ہوا ہے کہ مردود اور لعنتی بن گیا ہے، میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا۔ اے آقا آپ آئے نا تو رب نے آپ پر اتارے ہوئے قرآن میں میری تعریف بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے بارے میں تعریفی کلمات فرمائے، میری تعریف اللہ نے کی ہے، اللہ نے تعریفی کلمات میرے بارے فرمائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا انجام برا نہیں، اب میرا انجام خیر ہے، میرا انجام اچھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ انی کنت اخشی عاقبۃ الامر فامنت بک، میں اپنے انجام سے ڈرتا تھا، آپ آئے تو اب مطمئن ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ آقا کی آمد کے جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا پروردگار بھائی صاحب کی والدہ کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب